بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز کی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ جب سے مہینے میں 2-3 بار حاجی صاحب گھر آنے لگے تھے، نورین کے دن پھر گئے تھے۔ حاجی صاحب خود تو آتے ہی تھے، ساتھ میں گاڑی بھر کر سامان بھی لاتے، راشن کے علاوہ پھل، سبزیاں، گوشت، بیکری کی آئٹم۔ نورین نے آج تک اتنی چیزیں اکٹھی گھر میں آتی نہیں دیکھی تھی۔ نذیر کی تنخواہ ہی صرف 8,000 تھی، مشکل سے قرض لے لے کر گزارا ہوتا، پھر 3 بچوں کا ساتھ، میکا بھی کمزور تھا۔ جب حاجی صاحب کی گاڑی چلاتے ہوئے نذیر ٹرالے کی ٹکر سے اللہ کو پیارا ہو گیا تو نورین کو یوں لگا کہ اس کے سر سے کسی نے آسمان چھین لیا ہو اور پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ نذیر کی جیب سے 300 روپے نکلی اور نورین کے پاس 3 روپے بھی نہیں تھے۔ حاجی صاحب نے ہی کفن دفن کا انتظام کیا اور پھول وغیرہ کا انتظام بھی۔ پوری برادری کو زردہ پلاؤ کھلایا۔ چند دن بعد ہی جب میلہ چھٹ گیا اور ہر کوئی خالی تسلی اور جھوٹا دلاسا دے کر گھر کو لوٹ گیا تو اپنے واحد کمرے میں نورین بچوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آنے والے سارے دن بہت مشکل تھے۔ بچوں کی فیسیں دینی تھی، گھر بھی کرائے کا تھا۔ نورین کو سمجھ نہ آتی کہ وہ کیا کرے۔ چھوٹی سی بچی کی وجہ سے کوئی نوکری پر بھی نہیں رکھتا تھا۔ سوچا کہ 9 سال کے چاند کو ہی کہیں لگوا دوں۔ ایک دن کسی محلے کے بندے کے ساتھ ورکشاپ پر اسے بھیجا۔ رات کو چاند سا بچہ کالا کلوٹا ہو کر گھر لوٹا تو ماں کا سینہ پھٹنے کو آ گیا۔ نہلا دھلا کر کپڑے پہنائے، ماتھا چوما تو بیٹے نے جیب سے 120 روپے نکال کر ماں کو تھمائے تو نرین کو کچھ دیر پہلے خود سے کیا ہوا قول ٹوٹ کر بکھر گیا کہ آئندہ چاند کو گاڑیوں کے ورکشاپ میں کام کرنے کے لیے نہیں بھیجوں گی۔ چاند تھوڑا بہت کام کرنے لگا تھا مگر گزر بسر مشکل تھا۔ چھوٹی بچی کا دودھ ہی پورا ہوتا یا پھر ایک ٹائم کی روٹی۔ ایک دن حاجی صاحب نے چاند کو ورکشاپ پر دیکھا تو پہچان لیا۔ بچے نے بتایا کہ اسکول چھوڑ کر ادھر کام کرتا ہوں تو حاجی صاحب کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ نذیر ان کے سامنے اکثر کہتا تھا کہ صاحب میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے تو میں ایم اے کرواؤں گا۔ حاجی صاحب نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا اور کل آ کر ملنے کو بولا۔ چاند کارڈ لے کر گھر آیا تو نرین کو امید لگ گئی کہ شاید حاجی صاحب ان کی کوئی مالی مدد کریں گے، کیونکہ نذیر حاجی صاحب کی سخاوت اور دریا دلی کے بہت قصے سناتا تھا۔ ویسے تو نذیر کی وفات پر بھی انہوں نے 20,000 روپے دیے تھے مگر نورین نے اس سے اپنا قرض ادا کر دیا تھا۔ عدت گزر چکی تھی، نورین خود چاند کے ساتھ حاجی صاحب کے پاس آ گئی۔ حاجی صاحب شہر کی ایک نامی گرامی کاروباری شخصیت ہے۔ عزت، دولت اور شہرت انہیں وراثت۔ 5 جوان بچوں کے باپ اور صوم و صلات کے پابند درویش درد مند انسان تھے۔ نہ جانے کتنے یتیم خاندان ان کے زیر کفالت تھے۔ نذیر ان کے پاس 11 سال سے تھا۔ انہیں اس کی تابعداری پسند تھی۔ اس کی وفات کا ان کو بہت صدمہ تھا، لیکن جب کل اس کے بیٹے کو گاڑی کے نیچے لیٹے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا تھا۔ چاند انہیں جنازے اور کل پر ملا تھا، وہ اسے پہچان گئے تھے۔ نورین سے ان کی ملاقات نہیں تھی، ویسے بھی وہ عورتوں سے ملنے سے کتراتے تھے، لیکن اب تو نورین بیٹے کے ساتھ آ چکی تھی۔ پی اے کے بتانے پر انہوں نے دونوں کو آفس میں بلوا لیا۔ آفس کی شان و شوکت دیکھ کر نورین کے ہوش گم تھے۔ اپنے ہی خیالوں میں منہ پر کالی چادر لپیٹے ہوئے چاند کے ساتھ اندر آ گئی۔ سلام کا جواب دینے کے بعد حاجی صاحب نے دونوں کو سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی چیئر پر سیدھے ہو کر بیٹھے اور بولے، مجھے افسوس ہے کہ ہم نے نذیر کو کھو دیا۔ بہت ایماندار اور مخلص انسان تھا، لیکن کیا ہو سکتا ہے کی رضا۔ کل بچے کو دیکھا تو دل کام کیا کہ میں 4 ماہ آپ لوگوں سے غافل رہا۔ میرا اللہ مجھے اس غفلت کی معافی عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں کی مدد کا پابند ہوں۔ حاجی صاحب سر جھکائے دھیمے لہجے میں بول رہے تھے اور نورین رو رہی تھی۔ ملازم چائے لے کر آیا تو حاجی صاحب نے دونوں کو چائے پیش کی۔ چاند نے کہا وہ چائے نہیں پیتا تو حاجی صاحب نے انٹرکام پر جوس کا آرڈر دے دیا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ حاجی صاحب کے اصرار پر نورین نے چہرے سے چادر ہٹائی اور چائے کا سپ لیا۔ غیر ارادی طور پر حاجی صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی۔ گوری رنگت، روئی ہوئی بھنور آنکھیں اور مڑی ہوئی دراز پلکوں کے نیچے ستواں سا اور گلابی لب و رخسار رکھنے والی نورین کو دیکھ کر حاجی صاحب محو رہ گئے۔ ہاتھ میں تعمیر تسبیح کے دانے گننا بھول گئے۔ انہوں نے پھر ارادی طور پر اسے کن اکھیوں سے 2-3 بار دیکھا۔ چائے پی کر جب نورین نے اپنا چہرہ کالی چادر میں لپیٹ دیا تو حاجی صاحب کو یوں لگا کہ جیسے چاند بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا ہو۔ اچھی خاصی رقم کے ساتھ نورین حاجی افضل صاحب کا دل بھی لے کر گھر آ چکی تھی۔
شام میں دوستوں کی محفل سجتی، دینی و دنیاوی بحث و تکرار ہوتی، حاجی صاحب گفتگو میں پیش پیش ہوتے، لیکن آج طبیعت بیزار بیزار سی تھی۔ جلدی اٹھ کر گھر کو چل دیا، 10 بجے واپسی ہوتی تو کھانا کھایا جاتا۔ آج 9 بجے ہی آگئے۔ لاؤن میں بچھے پلنگ پر زیب النصاب بیگم پاؤں پسارے لیٹی، خادمہ پاؤں دبا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی بولی، خیریت تو ہے نا، آج اتنی جلدی گھر آگئے؟ غلطی ہو گئی، وہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماجد بھاگو، حاجی صاحب کو کپڑے وغیرہ دو۔ زیب النساء نے خادم لڑکے کو بکھایا۔ رات کا کھانا سب اکٹھے کھاتے تھے، اسی بہانے سب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ باورچی قسم قسم کے کھانوں سے ان کی کھانوں کے میز بھر دیتا۔ حاجی صاحب خود دل لگا کر کھاتے، لیکن آج کسی چیز میں ذائقہ نہیں تھا۔ جلدی اٹھ گئے اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ رکوع تک ٹھیک رہا، پھر اچانک چھم سے سامنے نورین آ کھڑی ہوئی۔ سجدے میں بھی روبرو تھی۔ نماز پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کے خیالوں کو جھٹکا، استغفار کا ورد کیا۔ سونے آئے تو آدھے سے زیادہ بیڈ پر زیب النساء قابض تھی۔ کراٹے لیتا گوشت کا پہاڑ آج انہیں بالکل نہ اچھا لگا۔ ایک کونے پر ناراض ہو کر منہ موڑ کر آنکھیں موند لیں۔ دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک تو لوگوں کو اکثر ہی آتے دیکھا ہے، مگر عشق حقیقی سے عشق مجازی کا یہ سفر ایک کڑی شرط تھا، ایمان کی آزمائش تھی۔ مگر عورت کا جسم کمزور صحیح، اس کے وجود کی کوشش سے انکار ممکن نہیں۔ بڑے بڑے سادھو عشق کی راہ میں منہ کے بل گرتے تھے، بہت سے دن سرک لیے تھے۔ ہر ملاقات پر حاجی صاحب کو گمان ہوتا شاید وہ آئی ہو، مگر مایوسی ملتی۔ جمعے کے روز پہلی ٹائم گھر پر ہوتے، رشتے دار دوست ملنے آتے، سارا دن ناشتہ چلتا، پہر کو دفتر جاتے، جمعہ پڑھ کر سفید براق پوشاک میں خوشبو میں بس کر گھر سے نکلے تو خادم حسین نے حاجی صاحب کی پسند نصرت فتح علی خان کی سیدھی لگا دی۔ الفاظ اور ساز کے ردم نے ماحول سا بنا دیا۔ حاجی صاحب کا اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ پچھلی سیٹ پر براجمان تھے، بٹن دبا کر فل شیشہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے مست جھونکے داڑھی سے ٹکرائے، دل میں گدگدی سی ہوئی اور دل بے قرار ہو گیا۔ ضروری تو نہیں ہر بار یار ہی چل کر آئے، کبھی کبھی سونے کے درشن کے لیے اپنی حاضری دینا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے سوچا خادم حسین نذیر ڈرائیور کے گھر چلو۔ وہ بولے۔ ڈرائیور نے تنگ و تاریک گلی کے شروع میں ہی گاڑی روک دی۔ مستدی سے نیچے اتر کر حاجی صاحب کا دروازہ کھولا۔ پاس کھیلتے بچے کھیل بھول کر لش لش کرتی چمچماتی گاڑی کو شوق سے دیکھنے لگے۔ کیا حکم ہے، میں بچے کو بلا لاؤں؟ خادم حسین نے مؤدبانہ انداز سے پوچھا۔ نہیں، تمہارا جانا مناسب نہیں، تم یہیں رکو، حاجی صاحب نے نظریں جھکائے جھکائے کہا اور آگے بڑھے۔ نذیر کی وفات پر تو یہی اسی کچے زمین پر ٹینٹ لگے تھے، مگر نذیر کا گھر دوسری منزل پر تھا۔ لوہے کی تنگ سیڑھیاں حاجی صاحب کے قدموں کی منتظر تھی۔ سیڑھیوں پر پانی اور کیچڑ بھی تھا۔ حاجی صاحب سنبھل سنبھل کر پاؤں دھرتے یوں آگے بڑھے جیسے کسی دریا میں اتر آئے ہوں۔ عشق بھی کسی دریا سے کم نہیں، اپنے اندر اترنے والوں کو اکثر نگل لیتا ہے، مگر عاشق کب ٹپتے صحرا یا سمندروں سے ڈرتے ہیں۔ سامنے ہی ایک دروازہ تھا جس کا رنگ جگہ جگہ سے اترا ہوا تھا۔ دروازے پر نذیر احمد کے نام کی چھوٹی سی تختی آویزاں تھی۔ حاجی صاحب کا دل یوں دھک دھک کر رہا تھا کہ جیسے کوئی چوری کرنے آئے ہوں۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ ہوش سنبھالا تو والد صاحب نے 2 اور 2 4 کے چکر میں ڈال دیا۔ کاروبار میں پھنس کر جوانی کہیں راہ میں ہی دھری رہ گئی۔ ماموں کی بیٹی زیب النساء سے عمر کے 22 سال میں ہی بیاہ کر دیا۔ وہ بھی کاروباری باپ کی بیٹی تھی، رومانس سے زیادہ پیسے کا حساب رکھنے والی۔ اوپر نیچے کے 5 بچے ہوئے، جب طلب ہوتی تو وہ میسر نہ ہوتی۔ ساری زندگی خواہشات قربانی میں ہی گزر گئی۔ دل موج مستی کو چاہتا تو اللہ کا خوف خاندانی شرافت اور حسب و نسب آڑے آ جاتا۔ الحاج الکرام کا بیٹا عورتوں کو تاڑتا اچھا لگتا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں خواہش کا ننھا دیا جلتا تھا۔ کسی پیار بھرے نازک لمس کی حسرت باقی تھی، اور اس دن نورین کو دیکھ کر انہیں یوں لگا، ہاں تم ہی تھی، ہاں تم ہی تھی وہ، لیکن کہاں تھی تم؟ دروازے پر گھنٹی تو نہیں تھی۔ مجبوراً دروازہ بجانا پڑا۔ 1 دستک، 2 دستک کے بعد آواز آئی، آ جاؤ چاند، دروازہ کھلا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر زور لگا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ چوں چوں کا شور مچاتے ہوئے یوں کھلا جیسے انجان مہمان کے آنے پر احتجاج کر رہا ہو۔ حاجی صاحب نے دروازے کے سامنے لٹکا ہلکا سا پردہ ہٹایا تو سامنے نورین شلوار ٹکنوں سے اوپر کیے دوپٹے سے بے نیاز جھاڑو پکڑ کر فرش دھو رہی تھی۔ پاس ہی لوہے کی بالٹی رکھی تھی۔ آپ بھی جاؤ، چاند گھنٹے لگا دیتے، اور سر جھکائے ہوئے اپنی دھن میں بولی۔ حاجی صاحب نے گلا کھنگار کر صاف کیا تو نورین حیرت سے آنے والے کو پاؤں سے لے کر سر تک دیکھنے لگی۔ اچانک اس کے اوسان بحال ہوئے تو بھاگ کر پاس پڑی چارپائی سے اپنی اوڑھنی اٹھا کر سینے اور سر پر لپیٹی اور السلام علیکم حاجی صاحب، آپ آئے نا؟ اور چارپائی پر بکھری بچوں کی کتابیں سمیٹ کر
تو सूती चादर दुरुस्त की और उन्हें बैठने का इशारा किया। हाजी साहब धीरे धीरे आगे बढ़े और चारपाई के किनारे पर बैठ गए। इतनी देर में चांद भी पानी से भरा हुआ डोल उठाए चप्पलों से छड़प छड़प करता हुआ आ गया। हाजी साहब को बैठा देखकर वो ठटक सा गया। हाजी साहब ने उसे प्यार से पास बुलाया, कुछ देर उससे बातें करते रहे। नीस के मंझली बेटी ज़ारा भी उनके पास आ गई। नौरीन ने इशारे से चांद को बुलाया और गली के नुक्कड़ की दुकान से बिस्किट लाने के लिए दौड़ाया। खुद अपना लिबास दुरुस्त करके पास रखे मुड़े पर आ गई। चांद बता रहा है कि इसका एडमिशन नहीं हुआ। स्कूल में हाजी साहब ने सवाल किया। जी वो कहते हैं गैर हाजिरी ज्यादा हो गई है, अब बच्चा नहीं चल सकता, अब अगले साल दाखिल करवाना या एक जमात पीछे बैठाएं। वो अदब से नजरें झुकाई बोली, इस तरह तो इसका एक साल जाया हो जाएगा। वो बोले, जी जी यही तो दुख है। वो जल्दी से बोली, अब भला नूरीन को कोई दुख हो और हाजी साहब चैन से बैठ रहे हैं, कैसे हो सकता है। फौरन मोबाइल निकाला और किसी से बात करने लगे। दरमियान में नूरीन से चांद की क्लास भी पूछी। फोन बंद करके बोले, चांद का साल जाया नहीं होगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सज्जाद साहब, प्रिंसिपल हैं, दारे अरकम के दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को मरकज हैं। इनका आप सुबह 9 बजे चले जाना। नौरीन बहुत ममनून थी और चाय ले आई। हाजी साहब ने पास चाय पीने का टाइम नहीं था, लेकिन चाय जिन हाथों ने बनाई थी, इन हाथों की चाह में वो भी पी ली। इसी दौरान खामोशी रही। हाजी साहब की नजरें झुकी रहीं और नूरीन के गोरे चिट्टे पांव जो काली चप्पलों में और भी सफेद और गुलाबी लग रहे थे में उलझी रहीं। उठने लगे तो कल सज्जाद साहब के पास जाने की ताकीद करते हुए उन्हें ख्याल आया, कहीं नूरीन सज्जाद के पास जाए तो उसका दिल भी इससे आगे वो सोच न सके। और जल्दी से बोले, आपको कतन बाहर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पिछले स्कूल का सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आप चांद को 8 बजे तैयार रखना। मेरा ड्राइवर और पीए आकर ले जाएगा और एडमिशन करवाकर किताबें और यूनिफॉर्म के साथ घर छोड़ जाएगा। जी अच्छा, नूरीन ने कहा तो हाजी साहब को सुकून सा मिल गया। अपनी चीज पर दूसरों की नजर से बचा कर रखनी चाहिए, आजकल तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने दाढ़ी में हाथ फेरते हुए सोचा और रकम का लिफाफा नूरीन की तरफ बढ़ाया। जी इसकी क्या जरूरत है, अभी पहले पैसे पड़े हैं। नूरीन सादगी से बोली, नहीं ये आपका हक है मेरी तरफ से। उन्होंने पहली बार नूरीन की खूबसूरत आंखों में झांकने की जरूरत की और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गए। शाम और रात तो फिर भी बेकरारी में गुजरी। दुपट्टे से बेनियाज और उनका नाजुक सा वजूद और माथे पर बिखरी बालों की लटें, मासूम सा हुस्न, हैरत भरी निगाहों से उन्हें देखना दिल में दर्द और सीने की हिद्दत को बढ़ाता रहा और बंद लबों से इस्तगफार का विर्द करते करते गुनगुनाने लगे। मोहब्बत तो नाम है इनायत का है, अपना सब कुछ महबूब के कदमों में डालकर देने का नाम है। तारीख गवाह है कि बादशाहों ने मोहब्बत में तख्तो ताज को ठोकर मार दी थी। हाजी साहब भी बगैर हिसाब किताब के नौरीन पर नवाजिशें करते रहे और मोहब्बत में हिसाब किताब का खाता ही कहाँ होता है। चांद और ज़ारा दोनों स्कूल जाते थे। छोटी कशफ नौरीन के पास होती थी। हाजी साहब हफ्ते 2 हफ्ते बाद आते हैं तो ड्राइवर 2-4 चक्कर गाड़ी से सामान उठाकर घर के अंदर रखता। हाजी साहब नूरीन के दीद के भूखे थे और नूरीन हाजी साहब की मेहरबानियों के बोझ तले दबती जा रही थी। उन्हें अपना इन अनदाता वो उन्हें अपना अन्नदाता समझती थी। क्या कुछ नहीं कर रहे थे वो उसके लिए। नज़ीर के बाद तो किसी ने उसका हाल तक न पूछा था। अच्छी खुराक और फिक्र नाफाके से नौरीन की सेहत बहुत अच्छी हो गई थी और निखर कर कली से गुलाब बनती जा रही थी। हाजी साहब के लाए हुए ब्रांड्स के जोड़े पहनकर वो मेम की तरह लगती। हाजी साहब यही तो चाहते थे, अब वो उनसे भागती भी नहीं थी। हाजी साहब ने उसे मोबाइल फ़ोन भी लेकर दिया और उसमें एहतियात से सिर्फ अपना नंबर सेव करके दिया था। जब वो हंस हंस कर बातें करती तो हाजी साहब का दिल लूट लेती। जब उसके पास से होकर जाते तो घंटों मसरूफ रहते। दिल की दुनिया आबाद हो जाए तो ये कायनात मुस्कुरा उठती है। खादिम हुसैन भी अपनी जहां दीदा निगाह से अपने मालिक की एक पुराने ड्राइवर की बेवा बीवी पर पड़ती अनायतों को देख और समझ रहा था, मगर मालिक के हर हुक्म को सर झुकाकर पूरा करना उसका फर्ज था और दुनिया वालों का मुंह बंद करना आसान काम नहीं है। लोग नूरीन पर तोहमतें लगाने लगे थे। औरतें उसे देखकर सरगोशी में बातें करती। गली मोहल्ले वालों ने मिलना जुलना छोड़ दिया। बच्चे उसके बच्चों से खेलना छोड़ गए थे। नौरीन इस सूरत हाल से परेशान थी, मगर हाजी साहब से तस्करा नहीं किया कि वो शरीफ नफ्स इंसान क्या सोचेंगे। उन्होंने तो कभी भी इससे कोई ऐसी बात नहीं की थी जो इखलाक के दायरे से बाहर हो। इस दिन तो हद हो गई। मालिक मकान ने मोहल्ले वालों की शिकायत पर 3 दिन के अंदर अंदर घर खाली करने का नोटिस भेज दिया।
نورین کو نذیر اسی گھر میں بیاہ کر لایا تھا، اتنے سالوں کا ساتھ تھا، اب وہ یہاں سے کہاں جائے گی؟ کدھر کرائے کا گھر ڈھونڈے گی؟ سامان کون اٹھائے گا؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ حاجی صاحب کو شام ڈلے پریشان حال نورین کا فون آیا تو گھر جانے کی بجائے نورین کی طرف آ گئی۔ روئی روئی سی نورین کی آنکھیں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بچے سو چکے تھے، حاجی صاحب کو صورتحال کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ نورین نے روتے ہوئے انہیں تمام بات بتائی کہ کس طرح محلے والے اس کا اور ان کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور اب اس محلے سے بھی نکال رہے ہیں۔ اب وہ کہاں جائے گی؟ نورین پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حاجی صاحب سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ پہلے تو وہ اسے زبانی کلامی تسلی دیتے رہے، جب اس سے بھی معاملات حل نہ ہوئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے نازک آبگینے جیسے وجود کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ ایک تو رات کی تنہائی، صحن میں چٹکی چاندنی کا عکس، دوسرا عشق آتش۔ حاجی صاحب کو یوں لگا کہ ناظرین، بقیہ حصہ اگلی قسط میں جاری کیا جائے گا۔